اب میں گزارش کروں گا علی مہندی صاحب سے کہ وہ سلام پیش کریں۔ ایک دفعہ اور سلوات پہ۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی۔ 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بیوی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مسمار تیرا روزہ
امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے سلام جزاک اللہ یہ تھے علی مہندی صاحب شہزادی کانہ مصائب کے سلسلے میں سلام پیش کر رہے تھے بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اب میں گزارش کروں گا ناصر اور ان کے ساتھیوں سے کہ وہ مسیح پیش کریں اور محمد آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد محمد صلوات بر محمد وآل محمد اللہ ہاں بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا خبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا ہم سائیوں کے گھر گئی رخصت کو رے کہا لو صاحب بیل کر اب لو صاحب بیل کر اب پوچھے ذاتی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سن کل فاطمہ نہ ہوئے گی کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین ہم سائے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ انکار تمہارا ہے ہم کہا بن ماں کی ہوتی ہے میری بن ماں کی ہوتی ہے میری بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بین بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہو تم پر حسن حسین کو میں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو
کبھی قرآن پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے بس کل سونے گھر میں سونا ہے بس سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح ہو شام دو بیٹیاں دو بیٹے بس اور دو بیٹیاں دو بیٹے بس اور خدا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں حق کے حوالے تم یہ تمہارے حق کے حوالے تم یہ تمہارے ہے آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹائے شبیر میرے لاش کا منہ قبلہ کو پھرا پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈرے نہ جائے ناگا کھیلتے ہوئے دونوں ناگا کھیلتے ہوئے دونوں یتیم ماں چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں تم سے سلوک دیکھیے کیا تم سے سلوک دیکھیے کیا لوکا یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے آخروں با تمام ترتیب لاش کے لیے باہر گئے امام زہرا نے یوں مسلح پہ اپنا زہرا نے یوں مسلح پہ اپنا کیا مقام لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور گل اٹھا کے بنت نبی اور گل اٹھا کے بنت نبی ماتا حسن نے لاش کے ماتھے پہ رکھ دیا رو رو کے اماں اماں کہا غش ہوا طلبوں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم نہ پایا تو ایک پاؤں میں دم نہ پایا پاؤں میں دم نہ پایا تو ایک کان میں میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں آواز دو
جزاکاللہ ناصر صاحب، یہ اس ادارے میں پہلی دفعہ مرثیہ خوانی کر رہے تھے اور اتنی خوبصورت انداز سے مرثیہ خوانی کی کہ اب انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے، ان کو سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات مومنین، یہ فاطمیہ کے خمسہ مجالسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے اور قبلہ نے جو عنوان چنا ہے فاطمہ زہرا اور صراط مستقیم، صراط مستقیم کے موضوع پہ جو ان کی تفسیر تھی، جو ذکر تھا، ہم لوگ سب ورچولی سن رہے تھے، لیکن احساس ہو رہا تھا کہ ایک علم کا سمندر ہے جو چھلک رہا ہے۔ اتنی خوبصورت، اتنی اچھی تفسیر صراط مستقیم کو جس طرح سے قبلہ نے سمجھایا، واقعی میں ہم ان کے احسان مند رہیں گے۔ لیکن ہم آپ سے بھی کہتے چلیں، ان تقریروں سے، ان مجلسوں میں جو بھی آپ سنیں، سمجھیں، مینجمنٹ کو، ادارے کے مینجمنٹ کو اپنا انپٹ دیتے رہیں تاکہ فیوچر میں، مستقبل میں ہم اس طرح کے پروگرام اور آرگنائز کر سکیں، اس سے پورا استفادہ کر سکیں۔ صراط مستقیم اور فاطمہ زہرا کے عنوان سے جو مجھے کل کی مجلس کا سمجھ آئی، یہ اہل بیت انعمت علیہم کتنے امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگی میں۔ 4 مصروں سے میں اپنی سمجھ پیش کر رہا ہوں کہ نبی کی آل و قرآن لازم و مطلوب ہیں دونوں، نبی کی آل و قرآن لازم و ملزوم ہیں دونوں، وہ ہوگا کم نظر دونوں میں جو بھی فاصلہ دیکھے، وہ ہوگا کم نظر دونوں میں جو بھی فاصلہ دیکھے، اور بغیر آل نبی قرآن کا پڑھنا اس طرح سے ہے، بغیر آل نبی قرآن کا پڑھنا اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی اندھا زندگی بھر آئینہ دیکھے، کہ جیسے کوئی اندھا زندگی بھر آئینہ دیکھے۔ اور حضرات آخر میں قبلہ نے پہلی مجلس میں معرفت زہرا کا ایک پیغام دیا تھا، اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، پیغام یہ تھا کہ یہ غم محرم کے عاشورے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کی جو کل کی مجلس ہے اس کو آپ شب عاشور کی مجلس سمجھ کے آئیں، اور پرسوں کی مجلس عاشورے کی مجلس سمجھ کے آئیں، اور وہ آخری مجلس ہوگی اس خمسے کی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں، اور بلا کسی تاخیر کے ایک بہترین صلوات کے ساتھ میں قبلہ کو ممبر میں دعوت دے رہا ہوں، اور محمد و آل محمد صلوات لا صلی علی محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الأحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صلوات. حضرت زہرا اور صراط مستقیم کے عنوان سے ہماری گفتگو کے اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے. بہت ہی وسیع موضوع ہے جس میں ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صراط مستقیم جس کی آرزو اور تمنا ہر مسلمان کرتا ہے اور جس کی دعا کرتا ہے ہر دن کم سے کم 10 مرتبہ، اور وہ صراط مستقیم کہ جس پر اگر کوئی نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ مسلم نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا، وہ متقی نہیں ہوگا. وہ صراط مستقیم کہ جس کی ضرورت ہر اس شخص کو ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. اور نہ صرف صراط مستقیم کی ہدایت کی اسے ضرورت ہے اس معنی میں کہ اسے دکھا دیا جائے، بلکہ اسے ہدایت کی ضرورت ہے اس مفہوم میں کہ وہ اس راستے پر قائم رہے. اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب، یہ دو مفاہیم ہیں ہدایت کے. کیا مطلب؟ یعنی آپ جب کسی سے راستہ پوچھیں، ڈائریکشن پوچھیں کہ مجھ کو ادارے جعفریہ تک پہنچنا ہے، تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ ایسے سیدھے جائیے، یہاں سے رائٹ لیجیے گا، آگے اور جائیے گا، لیفٹ لیجیے گا، پھر رائٹ، اور اس کے بعد آپ پہنچ جائیں گے. اس نے آپ کو ڈائریکشن دے دیا. یہ ڈائریکشن دینا اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. اس نے راستہ آپ کو دکھا دیا. آپ نے کسی اور سے پوچھا کہ بھیا ہمیں راستہ ذرا بتائیے، اس نے کہا نہیں بتانے کی ضرورت نہیں، آئیے میرے ساتھ. اس نے آپ کو پکڑا اور وہاں تک پہنچا دیا اور کہا یہ ہے ادارے جعفریہ، میں نے آپ کو یہاں پہنچا دیا ہے. آپ بتائیے کہ ان دونوں ہدایتوں میں کون سی ہدایت زیادہ مکمل ہے؟ صرف دور سے راستہ دکھا دینا یا وہاں تک پہنچا دینا؟ اللہ ہر انسان کے لیے، اپنے ہر بندے کے لیے چاہتا ہے کہ نہ صرف اس کو راستہ دکھا دے، اسے پہنچا بھی دے منزل مقصود تک، ڈیسٹینیشن تک اسے خدا پہنچا دے. یہ خدا چاہتا ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے انتظام کیا. ورنہ دیکھیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی اہدنا الصراط المستقیم. جب آپ نے کہہ دیا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں تو کہیں کہ گائیڈ اس ٹو رائٹ پاتھ، جسٹ گائیڈ اس.
ابھی جو گائیڈنس ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک جسٹ دکھا دے اور ایک کو پہنچا دے. تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ سے؟ دکھا دے یا پہنچا دے؟ کبھی سوچا یا بس صرف پڑھ رہے ہیں؟ 50 سال ہو گئے سورہ ہم پڑھتے ہوئے، کبھی غور کیا آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ راستہ دکھا دے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہنچا دے؟ اب میں نے ایک اور لفظ استعمال کیا کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے مجھے اس راستے پر قائم رکھ. اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ پہنچا دے، مجھے وہاں تک پہنچا دے جو تو نے ڈیسٹینیشن معین کیا ہے صراط مستقیم کے لیے. اس راستے کے لیے جو تو نے ڈیسٹینیشن معین کیا، مجھے وہاں تک تو پہنچا دے یا اللہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے بس، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس ہم کو دکھا دے؟ ابھی تو خود آیت بتائے گی. اگر آپ یہ کہہ کے رک جائیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر، اگر آپ یہ کہہ کے رک گئے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ بس دکھا دیں. اگر آپ ریفرنس دے رہے ہیں کچھ ایسے لوگوں کا جو اصل میں ڈیسٹینیشن کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں اور ہمیں پکڑ کے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ راستہ دکھا، مگر ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. سوچنے کی بات، کتنی دلچسپ ہے یہ بات. کیا وجہ ہے جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں یہاں پر صراط مستقیم کو؟ آپ تو خدا سے بات کر رہے ہیں، خدا پہ چھوڑ دیں. آپ کون ہیں خدا کو بتانے والے کون سا راستہ؟ آپ بس خدا سے کہہ دیں اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، یا ہم کو بس سیدھا راستے کی ہدایت فرما دے، بس اتنا کہہ دیں رک جائیں، وہ خود جانتا ہے کہ کیسے آپ کو پہنچائے. آپ نے کہا ہاں بات تو یہی ہے کہ وہ خود جانتا، مگر میں کیا کروں؟ اس نے ہی ہم سے کہا کہ ایسے کرو. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کریں، ہماری دعا نہیں ہے. اس نے ہم سے کہا کہ یہاں مت رک جانا، یہ بھی کہنا کہ ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت دی. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ نہ صرف راستے کو پہچانیں، ان لوگوں کو بھی پہچانیں جو اس راستے پر ہیں اور ڈیسٹینیشن تک آپ کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کیا ہے ڈیسٹینیشن؟ میں سمپل باتیں کر رہا ہوں جو چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں، بالکل چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں اور بڑے بھی اسکالرز بھی اس پر غور کریں. کہا ڈیسٹینیشن بتائیے کیا ہے صراط مستقیم؟ کیا ہے اس کی ڈیسٹینیشن؟ کچھ ہے، سیٹ ہے، یا بس ایک راستہ ہے؟ یعنی کہ راستہ جب ہے وہ پھر اسٹریٹ کا مطلب دو پوائنٹ کے بیچ میں جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو اسٹریٹ لائن کہتے ہیں. کریکٹ؟ تو اسٹریٹ راستہ شارٹیسٹ اور دو پوائنٹس ہیں، ایک وہاں جہاں سے آپ چلنے والے ہیں، ایک وہاں جہاں آپ جا کر رکنے والے ہیں. تو کیا ہے اس کا ڈیسٹینیشن؟ اس صراط مستقیم کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ تو ہر مسلمان کہے کہ بھائی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت ہے. جنت ڈیسٹینیشن ہے. تو بس سمجھ لیجئے کہ آپ برف باری ہو رہی ہے، سنو ہو رہی ہے، آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ ایک جگہ رکے اور آپ کے پاس GPS بھی نہیں ہے. آپ نے یہ سے پوچھا کہ بھیا مجھے مجلس میں جانا ہے ادارہ جعفریہ، ذرا بتائیں. تو اس نے بتانا شروع کر دیا آپ کو، ایسے جانا ایسے جانا ایسے جانا. کون تھا آپ نہیں جانتے، مگر آپ نے اس نے آپ کو بتا دیا. جاننے والا بھی تھا تو اس نے آپ کو بس وہاں تک کا راستہ دکھا دیا، بتا دیا. آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک صاحب ہیں جو ادارے جعفری ہی کے ہیں، وہیں رہتے ہیں، مثلا وہاں کے پیش نماز ہے، مولانا ہے وہاں کے، یا وہاں کے ٹرسٹی ہیں، وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، وہاں کے کوئی بہت ہی اہم رکن ہیں. یہ ان سے بڑھ کر کون جانے گا راستہ وہاں کا جہاں میں جانا چاہتا ہوں؟ تو چلو ان سے پوچھتا ہوں. انہوں نے آپ کو دیکھا، کہا اچھا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، میرے ساتھ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آئیے میرے ساتھ. آپ بتائیے ان دونوں سچویشنوں میں کون سی گائیڈنس وہ ہے جو یقینی ہے کہ آپ ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے؟ وہ گائیڈنس جو اصل میں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو وہ شخص مل گیا جو وہیں کا رہنے والا ہے اور آپ کو وہیں تک پہنچانے والا ہے. اب یہ جو پیغمبر بار بار بتا رہے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء العالمین،
فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بھئی یہ جنت کے سردار ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ صرف تم کو بتائیں گے نہیں، پکڑ کے ہاتھ وہاں تک پہنچا دیں گے، اس لیے کہ یہ وہیں کے رہنے والے ہیں. یہ جنت ان کی، یہ سردار جنت ہیں. تو سردار جنت کے ہوتے ہوئے خواتین جن کے پاس فاطمہ جیسی خاتون موجود ہے، جو خواتین جنت کی سردار ہے، اس کے ہوتے وہ کیا کسی اور خاتون کے پاس جائیں گی پوچھنے کے لیے جنت کا راستہ؟ سیدۃ النساء العالمین کسی اور کو کہا ہے رسول اللہ نے؟ چلیں جائیے ریسرچ کر لیے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ کوئی جھگڑا کون سا ہے؟ اس میں کوئی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں، نہ لڑائی کی بات ہے، نہ اختلاف کی بات ہے، نہ اس میں ایشو کوئی سیکٹیرین آ رہا ہے. اٹ از آل جسٹ ریسرچ ورک ہے آپ کا. آپ ریسرچ کریں کہ کیا رسول اللہ نے فاطمہ کے علاوہ کسی اور کو سیدۃ نساء العالمین اور پھر سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا ہے کوئی؟ آپ کہیں گے نہیں کوئی اور تو نہیں. جب کوئی اور نہیں ہے تو جو بھی خاتون دوسری آپ کو نظر آئے، چاہے جتنی ہی محترم کیوں نہ ہو، وہ صرف آپ کو اگر آپ اس سے پوچھ بھی لیں گے تو الگ الگ سے بتائے گی، اس لیے کہ اس کو خود نہیں پتا ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. آپ کو صحیح راستے تک پہنچانے والی خواتین کو کون ہے؟ وہ ہے جو اس علاقے کی سردار ہے جہاں آپ صراط مستقیم کو طے کر کے پہنچنے والے ہیں. وہ وہاں کی سردار ہے. نبی کیوں بار بار کہہ رہے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی خواتین کے؟ تو اب یہ خواتین کسی اور کے پاس کیوں جائیں گی؟ آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ کہ جنت کی سردار کون ہے؟ کہ یہ تو بس چلے ان کے پاس چلتے ہیں، یہ پہنچا دیں گے. اور یہ جو سب ہیں باقی جنت کے سردار کو نے کہا بھئی ان کو رسول اللہ نے بشارت دی ہے جنت کی. ایک وہ ہے جس کو بشارت دی ہے جنت کی، وہ بھی طے ہے کہ نہیں ہے، وہ سب وہ اپنی جگہ. لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ بشارت کسی کو دیے، ایک بشارت جنت کی تم پہنچ جاؤ گے، ایک یہ کہ نہیں یہ سردار ہیں وہاں کے، لیڈر ہیں وہاں کے، رہبر ہیں وہاں کے. یہ عجیب بات ہے، وہاں رہبر یہ ہوں گے، یہاں رہبر کوئی اور ہوگا. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اور یہ بھی ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، نساء اہل الجنہ، جنت کی جو خواتین ہیں ان کی فاطمہ سردار ہیں. اس جملے پہ غور کیجیے گا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ جو خواتین جنت میں پہنچ جائیں گی ان کی یہ سردار ہے. نہیں، جو جنتی خواتین ہیں، وہ خواتین جو اہل الجنہ ہیں، وہ خواتین جو جنت والی ہیں، وہ خواتین جو الٹیمیٹلی جنت کی مستحق ہیں، جنت والی خواتین کی یہ سردار ہیں. تو اگر اسی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ جنت والی خواتین کون ہیں تو یہ دیکھ لو کہ کس کو سردار مان رہی ہیں. اگر فاطمہ کو اپنا سردار مان رہی ہیں، جنت والی خواتین ہیں یہ. اگر ان کو چھوڑ کے کسی اور کو سردار مانا تو پھر ریسرچ کرو کہ کہاں کی ہیں یہ خواتین. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن پھر بھی ریسرچ باقی رہ جائے گی. لیکن جو خواتین ان کو سردار مان لیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں مان لیا تو یہیں پر وہ جنتی ہیں. یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جوانان جنت کا سردار نہیں کہا ہے، جوانان اہل جنت کے سردار، یعنی وہ جوان جو اہل جنت ہیں، وہ لوگ جو اہل جنت ہیں، اس کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین. جنت والوں کے سردار ہیں حسن و حسین، جنت والوں کے امام ہیں حسن و حسین. یعنی جو بھی جنتی ہے اس کے سردار ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جس کے سردار ہیں وہ جنتی ہے، یہیں پر جنتی ہے، یعنی کہ وہاں پہنچ کے جنتی ہو جائے. یہیں پر وہ مستحق جنت ہے جن کے سردار حسن و حسین ہیں. اور جو بھی مستحقین جنت ہیں، جو اصل میں جنت والے ہیں،
ان جنت والوں کا اس دنیا میں کوئی سردار نہیں ہے علاوہ ان کے جن کو نبی نے جنت والوں کا سردار قرار دیا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے وہ ابوہما خیر منہما. کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ پھر علی کے بارے میں کیا خیال ہے. علی تو ان سے بھی بہتر ہے, علی ان سے بھی بہتر ہے. یہ تو ہم ان کی سرداری کا اعلان کر رہے ہیں. تو جناب محترم دیکھیں, صراط مستقیم ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم آرام سے اس پر توجہ کریں, غور کریں, بغیر کسی زیادہ کسی مشکل کے. مسائل قرآن نے بہت آسان کیے ہیں سمجھنے کے لیے. اور صراط کے لیے, راستے کے لیے 2 لفظ استعمال کیے, بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں دونوں لفظ. ایک سبیل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک صراط کا لفظ استعمال ہوا. اب اس میں آپ دیکھیں قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام, اور اس کی جو بلندی ہے, اس کی جو عظمت ہے, آپ اس کے الفاظ ہی سے آپ کو محسوس ہو جائے. کمال ہے اس کی جو الیکوینس ہے. آپ ورڈز پہ غور کریں نا کہ کون سا ورڈ قرآن نے کہا, کیسے, کیوں یوز کیا ہے, تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ اس میں امیزنگ کچھ وزڈم کا خزانہ محسوس کریں گے. مثلا میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی, جو روز میں آیت پڑھ رہا ہوں, اس سورہ انعام کی آیت نمبر آپ کو یاد ہے 153 ہے, 153. اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اس آیت میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں جو راستوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. توجہ کیجیے گا, میں آپ جانتا ہوں کہ اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ چیزوں کو بہت ہی کمپلیکیٹڈ بنا کے پیش کروں, بلکہ سمپل. اگر کمپلیکیٹڈ بھی ہے, کوئی بہت کمپلیکس بھی بحثیں ہیں, تو ان کو میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اور ایزی کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. تو دونوں لفظ صراط اور سبیل, یہ 2 لفظ ہیں, دونوں کے معنی کیا ہے؟ راستہ. اس آیت میں دونوں لفظ آ گئے ہیں. آیت ایک ہی ہے, لفظ دونوں آ گئے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اور یاد رکھنا یہ میرا راستہ ہے, میرا صراط ہے, مستقیماً, سیدھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اسی کو فالو کرو, اسی راستے پر چلتے رہو. یہ جو میرا راستہ ہے اسی پہ چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اور تم راستوں کی پیروی نہیں کرو. راستوں کی, سبل سبیل کی جمع ہے, پلورل ہے سبیل کی. سبیل سنگولر, سبل پلورل. اب دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے راستے پر, جب میرا راستہ کہا تو وہاں لفظ صراط یوز کیا. جب کہا دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرو تو صراط کو پلورل نہیں کیا. پورے قرآن میں کہیں پر بھی صراط پلورل ورڈ میں آیا ہی نہیں. سبیل آیا ہے پلورل میں, صراط کہیں پلورل میں نہیں آیا. اب اس کے بہت سے ریزنز ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں چاہتا ہوں کہ آسان ہو آپ کے لیے, اور توجہ کرتے رہیں اور ٹو دا پوائنٹ رہے بات. صراط میرا راستہ. خبردار راستوں کی پیروی نہیں کرنا. ڈونٹ فالو دا پیتھس. کیا بات ہے. اب ذرا اندازہ کریے, قرآن ہے, ایسے مت پڑھ کے گزر جائیں. یہ قرآن صرف رٹنے کے لیے نہیں آیا, سمجھنے کے لیے آیا. بے شک قرآن کو یاد بھی کریں, حفظ بھی کریں. میں خود بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں ایک آیت ضرور یاد کرتے ہیں. اٹس ویری ایزی. اس کو ہارڈ مت سمجھیں. جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس ایک ذخیرہ ہو گیا ہے آیتوں. یاد ہو گئی, یاد کریں. روز جاتے جاتے ایک آیت کو دہرا لیں جو آپ نے مجلس کی سنی, اس کا ریفرنس آپ نے سنا ہے. نہیں ہے تو پھر پوچھ لیں مولانا سے کہ آپ نے آیت کہاں سے پڑھی, میں اس کو ذرا یاد رکھنا چاہتا ہوں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کو پیروی کرنا, اس کو فالو کرنا. بٹ ڈونٹ فالو دی پیتھس. لیکن جو راستے ہیں ان کو مت فالو کرنا. کس کے راستے نہیں بتایا, کس کے راستے فالو مت کرنا نہیں بتایا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.
جب تم paths کو plural paths کو جب تم فالو کرو گے تو تفرق بکم عن سبیلہ، یہ تم کو ڈیویٹ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ تو اللہ نے اپنے لیے اسی ایک آیت میں صراطی بھی کہہ دیا، سبیلی ہی بھی کہہ دیا۔ صراط بھی اللہ کا، سبیل بھی اللہ کی۔ مگر یہ سبل کیوں کہا؟ سبل کس کے؟ بھئی دیکھو راستوں کو یوز مت کرنا، ڈونٹ یوز دا paths، ڈونٹ یوز دا ویز۔ paths کس کے paths؟ کہتے تھے کہ ابھی کافروں کے پاتھ کو یوز مت کرنا، منافقوں کے پاتھ کو یوز نہیں، بس paths کو یوز مت کرو۔ اللہ کے پاتھ کو، سبیل ہی، اس کے پاتھ کو یوز کرو، اس کو فالو کرو، paths کو فالو نہیں کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب بہت ہی سمپل ہے، اس پہ بھی انسان اگر غور نہیں کرے تو کیسے قرآن تم کو بتائے؟ صاف صاف نہیں بتایا، اور کتنا صاف بتانا چاہتا ہے قرآن تمہیں۔ دیکھو تو صحیح، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک paths بن جائیں، پورن ہو جائے، تو اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ path غلط ہے اور کس کا غلط path ہے، بس ایک سے زیادہ ہوتے ہی غلط ہے۔ جہاں path ایک سے زیادہ ہوا سمجھ لو غلط ہے، بس وہ جو paths ہیں سب کو چھوڑ دو، ایک path کو یوز کرو جو صرف اللہ کا path ہے، صرف اس راستے کو یوز کرو جو اللہ کا راستہ ایک۔ لہذا کہا کہ جو سبل ہیں، جو paths ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اب ہم کو کیسے پتہ چلا کہ paths کون سے ہیں اور path کون سا ہے؟ پتہ چلا کہ ایک ہے سنگولر، اس کو یوز کرنا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، پلورل کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ بھائی قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ یاد رکھنا دو طرح کے راستے ہیں، ایک جو ایک سے زیادہ راستے بن جائیں، اور ایک یہ کہ بس ایک ہی راستہ رہے، تو اس کو استعمال کرنا جو ایک ہی رہ جائے، چاہے اس میں رہبر ایک سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ رہبر 12 ہیں، راستہ ایک ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 رہبر ہوئے تو 4 فقہ بن گئے، رہبر 12 رہے، فقہ ایک ہی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبیل اللہ ہے، جو چیز سبیل اللہ ہوتی ہے اس میں ایک سے زیادہ نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے راستہ۔ جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، وہی تیسرے نے کہا، وہی آخری نے کہا، ہیں 12، راستہ آپ کو ایک ہی بتا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ایسا نہیں کہ جو بھی امام بن گیا اس نے کہا بھئی میرا یہ راستہ تم اس پہ چلو، اس نے کہا اچھا یہ اس امام کے ماننے والے ہیں، وہ اس امام کے ماننے والے ہیں، وہ اس امام۔ جہاں ایک سے زیادہ امام ہو جائیں اور ایک سے زیادہ راستے بن جائیں سمجھو سبل بن گئے، اور جہاں 12 ہوں مگر راستہ ایک رہے سمجھو سبیل اللہ۔ یہ وہ باریک قرآن کے وہ ڈیلیکیٹ پوائنٹس ہیں کہ جن پر انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے پڑھتے وقت۔ تو اب پتہ چلا کہ سبیل اللہ کا ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو سبیل میں نے عرض کیا گزشتہ 2 مجلسوں میں کہ سبیل سے مراد اہل بیت ہے، اور اہل بیت کی سینٹرل جو شخصیت ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ اصل میں سبیل اللہ، اللہ کی جو سبیل ہے، اللہ کا جو حقیقی راستہ ہے وہ حضرت زہرا سے ملتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ اور اس کی میں نے دلیل قرآن کی دی تھی، 1-2 دلیلیں اور قرآن کی آیتوں کی سن لیجیے، اس لیے کہ ہم تو قرآن ہی کی آیات سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو سورہ فرقان کے آیت نمبر 57 کا حوالہ دیا تھا، یاد کر لیجیے، آیت نمبر 57۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اے ہمارے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ہاں تم میں سے جو بھی مجھے اجر دینا چاہتا ہے وہ اگر وہ چاہے تو اللہ کی سبیل کو اختیار۔
اللہ کی سبیل کو. اب یہی بات بالکل سورہ شورى آیت نمبر 43 میں کہا. کیا کہا اس میں؟ اس میں کہا کہ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں لیکن کہیں پہنچنے کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو بات یہاں کہی تھی اور کوئی پوچھتا کہ بھئی یہ سبیل اللہ کیا ہے، ہم کیسے سبیل کو اختیار کریں، سبیل کو اختیار کر کے ہم رسول اللہ کا اجر کیسے پیش کریں، تو اس کو اور کلیئر کر دیا. کہہ دیا کہ دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو، میری فیملی سے محبت کرو. پتہ چلا کہ میری فیملی سے محبت ہی سبیل اللہ ہے. اب جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، مودت کرے گا، وہ ہے کہ جس نے مجھ کو اجر رسالت دیا ہے اور سبیل اللہ کو اختیار کیا. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس کو تھوڑا سی اور وضاحت کے لیے کچھ سمپل کوسچنز ہیں قرآن کے، ان پہ جائیں اور توجہ کریں. سورہ منافقون ایک سورہ ہے. منافق جو ہیں نہ تو مومن ہیں اور نہ ہی کھلے ہوئے کافر. اوریجنلی کافر ہی ہیں کیونکہ جو دل سے ہوتا ہے اصل تو نیت سے ہے نا، اعمال اور عقیدہ. کافر ہیں لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں دیکھ پاتے ان کو، تو ان کو کہا گیا منافق. اس کو بھی ذہن میں رکھیے، یہ بھی ایک عجیب دلچسپ بات ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنی ہے کہ نہیں. منافق جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے منافق ہے، اللہ کے لیے منافق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ منافق کہتے اس کو ہیں جو اپنے کفر کو چھپا لے. اگر وہ کسی سے اپنے کفر کو چھپا لے تو وہ سب کچھ ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا. تو خدا سے نہیں چھپا سکتا منافق اپنے کفر کو. اس لیے اکثر خدا نے کافر بھی کہا ہے منافق کو، کئی جگہ کافر کہہ کے پکارا ہے منافق نے. لیکن ہم براہ راست جب تک پہچان نہ لیں، جب تک اس کا نفاق ظاہر نہیں ہو رہا، ہم کافر نہیں کہہ سکتے. اب سورہ منافقون کو آپ پڑھیں. بس پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، 2 آیتیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہی نوز. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق آ رہے کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. منافق آ کر نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھو. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یا اللہ جھوٹے ہوں گے مگر اس وقت تو سچ بول رہے ہیں نا، یہ تو تیرا رسول ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں رسول ہے. ایسا کتنا ہی جھوٹا صحیح اگر اس وقت آ کر کہ اس وقت مجلس ہو رہی ادارے جعفریہ میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی. ابھی تو سچ بول رہا ہے نا. خدا کہ نو 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 دے آر لائرس. تو یا اللہ لائر صحیح، لیکن یہاں تو ابھی سچ بول رہا ہے نا کہ یہ رسول ہیں. کیا سنو، یہ ہے کمال قرآن کا. ان دونوں سینٹنسز کے بیچ میں ایک سینٹنس رکھ دیا. منافق آ کر کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں. منافق آ کر گواہی دیتے ہیں، وٹنس، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہم بھی ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. مگر بیچ میں کیا کر دیا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ تم رسول ہو. تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں جو جھوٹا کہا جا رہا ہے وہ خبر کو نہیں، مخبر کو جھوٹا کہا جا رہا ہے. وہ اس نیوز کو نہیں جو وہ دے رہے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ کو جھوٹا نہیں کہا جا رہا ہے. وہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کو جھوٹا کہا جا رہا ہے. منافق جو کہہ رہا ہے اس وقت وہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ خود جھوٹا ہے. یعنی وہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول. He is liar. وہ نہیں مان رہا ہے. وہ جو آپ گواہی دے رہا ہے he is wrong, he is not right. وہ جھوٹا ہے، گواہی نہیں دے رہا ہے. اچھا کیوں؟ ذالک بأنہم کفروا وصدوا عن سبیل اللہ.
فصدوا عن سبیل اللہ. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی سبیل سے ہٹ گئے ہیں. عجیب بات ہے بھائی، وہ آ رہا ہے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسم جو کھاتے ہیں نا اس کو سپر بنایا ہوا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچا لیں. فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اصل میں اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. اب بتائیے ایمانداری سے کہ بھی بتائیے منافق کہتے کس کو ہیں؟ قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ قرآن نے صاف بتا دیا. ابھی ایک شخص آ رہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے لیے تو مومن ہوا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کہہ دیا ہمارے لیے مومن ہو گیا. اس لیے کہ ہم کو کیا پتا وہ دل سے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے. ہم کو کیا، وہ تو خدا ہے عالم الغیب جو کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کیسے کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہ نہیں تم بھی کہہ سکتے. وہ کیسے کہ اگر تم کو پتا چل جائے کہ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ دو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن سبیل کو نہیں مان رہے. انہوں نے اللہ کو تو مانا ہے، رسول کو مانا ہے، لیکن سبیل سے چونکہ ہٹ گئے ہیں لہذا اب یہ منافق ہیں اور جھوٹ ہیں. تو پتا چلا کہ اپنے کو منافق ظاہر نہ کرنا اور اپنے خود کو نفاق سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک کلمہ اور ایسا پڑھا جائے جو یہ ثابت کر دے کہ بھئی ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو جھوٹے ہیں. اب سبیل اللہ کیا، فصدوا عن سبیل اللہ، یہ منافق کہاں سے ہٹ گئے؟ یا اللہ یہ کہاں سے ہٹے ہیں؟ یہ کون سی سبیل ہے جس سے ہٹ گئے ہیں یہ لوگ؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. کہ نہیں، مگر یہ ہٹ گئے ہیں. کہاں سے ہٹ گئے؟ فصدوا عن سبیل اللہ، خود ہٹ گئے ہیں اور ہٹاتے بھی ہیں. صد کہتے ہیں روکنے کو، یہ روکتے بھی ہیں سبیل اللہ سے. نہ خود سبیل کے پاس جاتے ہیں نہ لوگوں کو سبیل کے پاس جانے دیتے ہیں. کلمہ ضرور پڑھتے ہیں لیکن منافق اور جھوٹے کیوں؟ اس لیے کہ سبیل کے پاس نہیں جاتے. سبیل کیا ہے یا اللہ؟ تو آواز ہی دیکھو. منافق کو اگر پہچاننا ہے تو میرا حبیب تم کو بتائے گا کہ منافق کی پہچان کیا ہے. پیغمبر اسلام نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ دنیا کا کوئی انسان، حد یہ ہے کہ علی کا جو دشمن اور قاتل ہے وہ بھی آج اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر وہ جو مومن ہو، اور تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر وہ جو منافق ہو. یہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں؟ یا یہ بس کسی ایک فرقے کی کتابوں میں ہے؟ جی نہیں، ہر فرقے کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ علی پہچان ہے ایمان اور نفاق کی. تو یہ صدوا عن سبیل اللہ سمجھ میں آیا؟ کا تفسیر کیا ہے؟ آپ کیا تفسیر پیش کر رہے ہیں؟ جی تفسیر پیش کر رہے ہیں. رسول نے اس کی تفسیر پیش کی ہے. منافق کا جھوٹ، اس کے جو کلمہ پڑھ رہا اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے جھوٹا ہے. کیا دلیل ہے جھوٹا ہے؟ کہ صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ کہ آپ پہچان لو جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کا کلمہ سچا ہوگا، علی کی محبت نہیں ہوگی اس کا کلمہ جھوٹا ہوگا. اس کا کوئی فرقے سے تعلق نہیں ہے. آپ سمجھ میں کسی فرقے کی بات کر رہا ہوں، جنرل بات جو معتبر کتابوں میں صحائح ستہ میں یہ روایت موجود ہے. ترمذی شریف جا کر پڑھ کر دیکھیں، اس میں روایت صاف صاف موجود ہے کہ علی سے محبت نہیں کر سکتا مگر وہ جو مومن ہو، اور ان سے دشمنی نہیں رکھ سکتا مگر وہ جو منافق ہو. پتہ چلا کہ مومن اور منافق کا جو فرق ہے وہ ایک لفظ سے آتا ہے اور وہ ہے لفظ علی. اور اسی کو قرآن دوسرے انداز میں کہہ رہا ہے. علی کا نام نہیں لیا ہے مگر اس کو کہہ رہا ہے فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. پتہ چلا کہ علی اللہ کا راستہ ہیں، علی سبیل اللہ ہیں. اور اگر علی سبیل اللہ ہیں تو حسن بھی سبیل اللہ ہیں. اگر حسن سبیل اللہ ہیں تو حسین سبیل اللہ ہیں. حسین سبیل اللہ ہیں تو یقیناً بے درجہ اتم رسول اللہ سبیل اللہ ہیں. اور جب یہ سب سبیل اللہ ہیں، جو ان کا مرکز ہے فاطمہ، وہ تو یقینی طور پر سبیل اللہ ہوگی. اب جو اس کے مقابلے پر آ جائے گا وہ ہوگا کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ رہا ہوگا. صلوات بھیجے محمد.
یہ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو دیکھ لیجئے، اس پر توجہ کر لیجئے، اور تفسیر بالرائے تو جائز ہی نہیں، آپ اپنی رائے سے کوئی تفسیر نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے حوالے دے دیے ہیں، اور ابھی سمپل باتیں ہیں، اس میں اور بھی دقیق مسائل ہیں، اس میں اور بھی ان ڈیپتھ اگر آپ جائیں گے تو بہت سے مسائل اور مزید حل ہو جائیں گے۔ سورہ محمد کی پہلی آیت پڑھ لیجیے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے کہ جو رسول اللہ کے نام سے، اس کا نام ہے سورہ محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین، مگر سورہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، سبیل اللہ سے جو ہٹ گئے، اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اضل اعمالهم یعنی اگر سبیل اللہ، اب یہ طے ہو گیا، مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، سبیل اللہ یعنی محمد و آل محمد، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس اللہ کے راستے سے جو ہٹ جائے اور دوسروں کو ہٹانے کی کوشش کرے، اس کے کارنامے مت دکھانا اور بتانا اور گنانا، اس نے یہ کیا تھا اور اس نے وہ کیا تھا۔ تم اگر کہو گے 100 کام اچھے کیے تھے، میں کہوں گا 1000 کیے تھے، اچھا چلو جاؤ۔ لیکن جیسے ہی فصدوا عن سبیل اللہ، قرآن آواز دے گا اضل اعمالهم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اب سمجھے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ قرآن کا سٹیٹمنٹ ہے کہ بغیر حب اہل بیت کے تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے، بغیر حب حضرت زہرا، بغیر معرفت حضرت زہرا۔ یہ مت کہنا کیا کارنامے کیے تھے انہوں نے، فلاں کام انجام دیا، فلاں کام کیا، یہ کیا، جو بھی تم کہو گے ہم کہیں گے اس سے 10 گنا زیادہ کیا، جاؤ۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ اہل بیت کی مخالفت کی تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب وہ گنتی میں نہیں ہے تو گن کیوں رہے ہو؟ اور خدا کہہ رہا ہے اضل اعمالهم۔ اس کے بعد کی 2 آیتیں بھی بہت ہی دلچسپ ہیں، مگر میں ان کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ لفظ سبیل سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہے تعلق، مگر بہت ہی دلچسپ، ان کو ضرور پڑھ لیجیے گا بعد کی 2 آیتیں جب آپ کو موقع ملے۔ اور اس میں بہت واضح اشارے ہیں، حق اور باطل کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو کچھ نبی پر نازل ہوا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور منافق اور مؤمن کو اور کافر کو پہچنوایا گیا ہے ان آیات میں۔ لیکن میں جلدی سے، وقت تمام ہو رہا ہے، میں ایک اور آیت کی طرف جانا چاہتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ آج کی تقریر میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں سبیل الہی جو اہل بیت ہیں اور جناب معصومہ ہیں، جب اہل بیت ایک طرف ہوں اور کوئی اور دوسری طرف ہو، آپ کے پاس بس یہ 2 چوائس رہ جاتی ہے، تیسری کوئی چوائس نہیں کہ آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور کہ میں تھوڑا سا ادھر بھی ہوں، تھوڑا سا ادھر بھی ہوں، یہ تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر نہیں ہو سکتا۔ مذبذبین بین ہؤلاء، نہ تو ادھر نہ ادھر، تذبذب میں، شک میں، ریب میں مومن نہیں رہتا۔ ون وے، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یا ادھر یا ادھر۔ جدھر اہل بیت آ جائیں تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کو اختیار نہ کرنا، اس کو مت چھوڑنا، اسی کو اختیار کرنا۔ اس کے آگے جو دوسرے ہیں جو ان کے مقابلے پر آ جائیں، وہ ایک راستہ نہیں ہو سکتا، وہ کئی راستے ہوں، ان سب کو چھوڑو۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک اور آیت آپ سن لیں، اور یہ بھی سورہ فرقان کی آیت ہے، اور اس کا نمبر بھی آسان ہے یاد رکھنا، 27، اور بہت دلچسپ آیت ہے۔ آیتیں پڑھیں، یاد کریں، اور اپنے باپ سے دوستوں سے پوچھیں کہ بھئی کیا مطلب ہے ان آیتوں کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے دن کہ جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا حسرت و یاد سے کہ کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کرتا۔ پڑھ لیں، میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے
تو آپ کے لیے راستے کھل رہے ہیں نا پڑھنے کے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ایک کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کرتا، رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کرتا. اب خیر اس کے لیے ایک شان نزول ہے اور اس میں ان کافروں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں ایک واقعہ ہے، لیکن آیات کا ایک شان نزول ہوتا ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان آیات کا ایک عمومی مفہوم ہوتا ہے. شان نزول ہے، عقبہ ابن معیط کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور امیہ ابن خلف کے تعلق سے، یہ دو کافر تھے. اور رسول اللہ کے پاس یہ امیہ یہ عقبہ بیٹھا کرتا تھا اور قرآن سنا کرتا تھا. امیہ بالکل نہیں بیٹھتا تھا. تو عقبہ نے ایک بار دعوت کی بزرگان قریش کی، سب کو بلایا تو رسول اللہ کو بھی بلایا. رسول اللہ پہنچ گئے. جب پہنچے تو بیٹھ کر اس نے سب کے سامنے کھانے لگایا، رسول اللہ کے سامنے بھی کھانا رکھ دیا. دیکھا سب کھانے لگے، رسول اللہ نہیں کھا رہے. اس نے کہا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا دیکھو میں اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی نہیں دو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اس نے یہ کہا تو رسول اللہ نے کھا لیا کھانا، بات ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے. امیہ وہاں تھا نہیں، امیہ ابن خلف، یہ اس کا بہت قریبی دوست تھا. بعد میں اس کو پتہ چلا کہ ایسا ہوا تھا تو بہت اپنے دوست پہ ناراض ہوا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اس نے کہا نہیں میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، وہ مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دیا تاکہ وہ کھانا کھا لیں، ایسا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا. کہ نہیں، جب تک تم ظاہر نہ کرو کہ تم ان کے مخالف ہو اور تم مسلمان نہیں ہو، میں تم سے دوستی چھوڑ دوں گا. اب اس کے پاس دو چوائس تھی، یا رسول اللہ کے ساتھ رہتا یا اس دوست کو خوش کر لیتا. یہ بڑے امتحان آتے ہیں خود ہماری زندگی میں روز. ہمارے سامنے ایک طرف ہمارا دوست ہے جب وہ گناہ کی طرف بلا رہا ہے، اور ہمارے طرف ایک طرف شریعت ہے، دین ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. ٹف ہے، بہت قریبی دوست ہے، میں کیا کروں، چھوڑ دوں یا نہیں چھوڑوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اعلان کرتا ہوں. اس نے ایک گستاخی کی رسول اللہ کی شان میں. وقت بہت تنگ ہو گیا، میں پوری ڈیٹیل پڑھتا، لیکن وہ گستاخی کی رسول اللہ کی شان میں علی الاعلان. اور اس کے بعد پھر وہ جنگ بدر میں مارا بھی گیا، کفر کی حالت میں چلا گیا. تو روایات یہ کہتی ہیں اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ اب یہ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ بھئی کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا، رسول کے ساتھ آ جاتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا. یہ اسی میں آیا، یہ میں نہیں کر رہا. اچھا تو آپ نے شان نزول بیان کر دیا. جب شان نزول آپ بیان کر رہے ہیں تو اللہ نے نام کیوں نہیں لے دیے دونوں کے؟ اس لیے نام نہیں لیے تاکہ یہ بات ان تک مخصوص نہ رہ جائے، اس میں ایک عمومیت آئے اور یہ بات آ جائے کہ اب جو بھی ایسا کرے گا اس پر یہ اپلائی کر جائے گا. کیا تھا وہ؟ یا لیتنی، کاش میں اسے دوست نہیں بناتا. کسے دوست نہیں بنا؟ کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کرتا. اب یہاں ہمارے پاس تفاسیر اہل بیت میں کچھ روایات ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک واقعہ ہوا، قابل مذمت ہے اس کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت صرف اس کے لیے. بالکل صحیح نہیں ہے کہ آیت صرف ان کے لیے آپ بچ گئے. جی نہیں، یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ہے جو سبیل اللہ کو چھوڑ. ورنہ یہاں پر یہ کہا جا سکتا تھا یا لیتنی اتخذت سبیل الرسول، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا. اس نے نہیں کہا کہ میں رسول کا راستہ اختیار کرتا، اس نے کہا میں رسول کے ساتھ راستے کو اختیار کرتا.
یعنی وہ رسول کی حد تک تو مان گیا تھا کہ کوئی بات نہیں چلو، لیکن جو حقیقی راستہ ہے رسول کا اس کو وہ چھوڑ رہا تھا۔ قائم رہنا رسالت پر، ولایت پر، وہ اس نے ترک کر دیا تھا۔ اس لیے کہا کہ اب یہ تمنا قیامت کے دن کر رہا ہے، کاش میں، اور کیا ہاتھ کو چبا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیتا۔ اور اس کے ساتھ دلچسپ ہے دوسری آیت، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ یہ فلاں کیوں کہا، نام کیوں نہیں لے دیا فلاں کو؟ کا پتہ چلا کہ جب اگر کسی کا نام نہ لینا ہو تو فلاں کہہ کے پکار سکتے ہیں، فلاں کو، فلاں، یہ ہمارے الفاظ میں قرآن کہہ رہا فلاں، کیوں نہیں نام لے رہا ہے؟ کہ فلاں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا دوست جو آپ کو راستے سے ہٹا دے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو دوست نہ بنائے جو آپ کو سبیل اللہ سے ہٹا۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے مواقع ہیں، میں تمام مسلمانوں سے، اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، صرف ان کو دوست بناؤ جو تم کو راستے پر قائم رکھے، ان کو دوست مت بناؤ کہ جو تم کو راستے سے ہٹا دے۔ یہ دوستی بہت اہم ہے۔ سبیل اللہ، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، اہل بیت اللہ کا راستہ ہیں۔ کوئی وہ مولوی ہو یا ملا ہو یا قاری ہو یا حافظ ہو یا تمہارا دوست ہو یا تمہارا نیبر ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ تم کو اہل بیت سے ہٹا رہا ہے تو یہ وہی شخص ہے کہ جو تم کو نبی سے دور کر رہا ہے، اس کے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو اس کا حال تھا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نبی کے ساتھ سبیل کو مان لیتا اور اس بیوقوف دوست کی بات نہ مانتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اب یہاں پر جن لوگوں نے فلاں کو دوست بنایا، کسی کو بھی دوست بنایا، ایسے شخص کو دوست بنایا کہ جس نے اہل بیت صاحب کو دور کر دیا، یہ بہت خطرناک ہے۔ حضرت زہرا سبیل اللہ ہے، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا۔ اللہ کا راستہ صراط مستقیم انعمت علیہم اہل بیت ہے۔ جب یہ ہے تو اب ان کے مقابلے پر جو بھی آ جائے وہ ہمارا اور آپ کا دوست نہیں بن سکتا، ہم اس کو دوست نہیں بنا سکتے۔ جو ہم کو ان کے راستے سے ہٹا دے وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا۔ اہل بیت کے راستے پر رہنے کے باوجود بھی کوئی آ کر ہم کو اہل بیت کے راستے سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ سے کیا آؤ چلو ہم فلاں حرام کام کرتے ہیں، ارے بھی مولا نہیں مانتے اس کو، وہ اس کو پسند نہیں کریں گے، تھوڑا سا کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، کہ نہیں یہ کوئی بات کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ مولا کو راضی رکھنا ہے، ہمیں ہر لمحے راضی رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک منٹ کے لیے ناراض کر دو مولا کو، کوئی بات نہیں، ہم ایک منٹ کے لیے کیا ایک سیکنڈ کے لیے ناراض نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہمارا کوئی دوست آ کر کے چلو دوستی میں کر لیتے ہیں، اور آپ نے بھی کہا چلو ہم نے دوستی میں مان لیا اس کے ساتھ چلے گئے، نہیں ہو سکتا، اٹس ناٹ پاسبل۔ ہماری اصل دوستی صرف سبیل اللہ سے ہے، ہماری دوستی صرف اللہ و رسول سے ہے، ان کے مقابلے پر آنے والوں سے ہماری کوئی دوستی نہیں۔ اب بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے شدید کیوں ہیں محبت اہل بیت میں؟ مسئلہ شدت کا بالکل نہیں میرے بھائی، بات چوائس کی ہے، بیٹھ کے سوچو سمجھو، ورنہ ہم کو سمجھا دو۔ بھئی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ سچے ہیں، ایک طرف خدا کہہ رہا ہے یہ سچی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے سچا کہا، ایک بات یہ کہہ رہے ہیں جن کو خدا نے اور رسول نے سچی کہا، اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔ اس میں چوائس کہاں ہے بتائیں؟ بیچ میں آنے کی چوائس ہے اس میں؟ وی ہیو نو چوائس۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے چلو کوئی بات نہیں دونوں سچ ہو نہیں سکتے۔ آپ یعنی خود کو اللہ کے مقابلے پر لا رہے ہیں، آپ خدا کی برابر ہو گئے۔ ایک وہ جس کو خدا نے کہا یہ سچا ہے، ایک وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں سچا ہے، تو آپ اور خدا برابر ہو گئے۔ آپ اپنے کو جس کو سچا مان رہے ہیں مانتے رہیں، لیکن وہ سچا اس وقت تک سچا ہوگا جب تک ان کے مقابلے پر نہ آئے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے سچے ہیں۔ ارے ان کے تعلق سے تو خدا برداشت نہیں کر سکتا، ان کے مقابلے پر مباہلے میں جو آ جاتا اس پر لعنت ہوتی، نہیں آیا تو بچ گئے، اس لیے کہ سچے ہیں، یہ صداقت ہے۔ بس اذان محترم، اب شہزادی کو اپنے خطبے میں کہنا پڑتا ہے اعلموا انی فاطمہ، سن لو میں فاطمہ۔
میں جو کچھ بھی کہتی ہوں سچ کہتی ہوں. فرما رہی ہیں میں جو کچھ بھی کہتی ہوں سچ کہتی ہوں. لا اقول ما اقول شططا، میں کبھی غلط بات نہیں کرتی. فاطمہ کو دربار میں آ کر یہ کہنا پڑے، اپنی وضاحت کرنی پڑے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. کیوں کہنا پڑا فاطمہ کو کہ میں جھوٹ نہیں بولتی؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مسلمانوں میں جھوٹ نہیں بولتا. کتنی مظلوم ہے وہ بیوی جس کی صداقت کی ذمہ داری خدا نے لی ہو، رسول نے لی ہو، وہ آ کر اپنے کو ڈیفینڈ کر رہی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں. اور پھر کہہ رہی ہے اعلموا انی فاطمہ، سن لو سمجھ لو میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں. خدا کی قسم اس ایک لفظ میں اعلموا انی فاطمہ، پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اس میں فضائل کی بھی پیک ہے اور مصائب کی بھی پیک ہے. میں وہ فاطمہ ہوں کہ خاتم النبیین جس کا احترام کرے. پیغمبر اسلام سروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. رسول اللہ جو کام کرے وہ سیرت بن جاتا ہے. آج کوئی مسلمان اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، نہ آج تک کسی فقیہ نے لکھا ہے کہ بھئی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے، واجب تو چھوڑیں. بیٹی کے لیے کھڑا ہونا سنت بھی نہیں قرار دیا کسی نے. پیار کریں بیٹی سے، احترام کریں بیٹی کا، وہ ساری باتیں الگ ہیں، لیکن باپ کھڑا ہو جائے جب بیٹی آئے ایسا کہیں نہیں ہے. تو پھر جب رسول کرتے تھے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کہا رسول بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے تھے، وہ جزو رسالت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. وہ بیٹی کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہو رہے تھے، وہ ایک مقام عظیم تھا اس بیوی کا جو کسی بیٹی کو نہیں ملا ہے، اس کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور اس لیے بھی کھڑے ہوتے تھے تاکہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے عظمت فاطمہ کو پہچانا نہیں تھا. اب وہ فاطمہ دفاع ولایت کی پہلی شہید. ولایت کا مسئلہ ہے، علی تنہا ہے، اس لیے علی بہت روتے تھے فاطمہ کے بعد. فاطمہ ایک اکیلی علی کی حمایت کرنے والی وہ بھی نہیں رہی، تنہا ایک فاطمہ تھی جو علی کی حمایت کرتی. اور جس انداز سے فاطمہ نے حمایت کی، خدا کی قسم اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب دروازے کو گرانے لگے ہیں اور شہزادی دروازے کے اس طرف ہیں تو وہ کوئی ایک آدمی نہیں تھا جو دروازے کو گرا رہا تھا. مسلسل کوشش ہو رہی تھی، فاطمہ مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ دروازے کو روک لیں. لیکن جب دروازہ گرنے لگا تو فاطمہ دروازے کے پیچھے آ گئی دیوار کا سہارا لے کر، اس لیے کہ ظالم گھر میں داخل ہو رہے تھے. فاطمہ نے اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے بھی خود کو در و دیوار کے درمیان میں کھڑا کر لیا. اور ظالم خود یہ کہتا کہ جب مجھے پتہ چلا، مجھے محسوس ہوا کہ فاطمہ اس دروازے کے پیچھے ہے، تو میں نے دروازے کو اور دھکیلنا شروع کیا. ایک طرف دیوار ہے، ایک طرف دروازہ ہے، اور ایک طرف یہ طاقتور ظالم ہے کہ جو دروازے کو دھکیل رہے ہیں. اتنا دھکیلا کہ فرماتے ہیں اثرونی، مجھے پیس دیا گیا در و دیوار کے درمیان. ایسا پیسا گیا کہ جب زمین پر گرتی ہے تو آواز دیتی ہے فضہ ہلم الیہ، اے فضہ دوڑو، فقط قتلوا ما فی احشائی. ارے ہائے میرے شکم میں میرے محسن کو شہید کر دیا گیا، میرا ننھا سا بچہ شہید ہو گیا. یہ وہ شہید ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گیا. یہ ایسا مظلوم محسن ہے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوا اور شہید ہو گیا. قتل ما فی احشائی، اور جسم کی ہڈیاں پیس دی گئی ہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. بس اس کو ذرا تصور میں رکھیے گا، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اللہ اکبر. ایسی ٹوٹی ہوئی اگر ایک بھی پسلی ہو تو انسان اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. فاطمہ بھی نہیں اٹھ سکتی تھی، ہل نہیں سکتی تھی، مگر فضہ کہتی جب میں آئی
سہارا دیکھنے کے لیے تو دیکھا شہزادی نہیں اٹھ پا رہی ہیں، شہزادی اٹھ نہیں پا رہی ہیں، لیکن خدا جانے ایک دم سے کہاں سے طاقت آئی، اور یہ طاقت اس وقت آئی جب فاطمہ نے پوچھا یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ جب میں نے کہا علی کو، علی کے گلے میں رسک ڈال کے لے گئے اسی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ۔ فاطمہ اٹھتی ہے علی کی حمایت کے لیے، ولایت کو، امامت کو بچانے کے لیے، اسی کیفیت میں چلی جس میں اطہر سے خون بہ رہا ہے، اس زخمی کیفیت میں امامت کو بچانے کے لیے زینب کی آج یہ ماں چل رہی ہے اور زینب کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی ہے، ام کلثوم کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ، ننھی سی بچی ہے، 4 سال کی ہے زینب، 3 سال کی ہے ام کلثوم، اس منظر کو دیکھ رہی ہیں کہ ماں نکلی ہے بابا کو بچانے کے لیے۔ جیسے ہی باہر آئی کیا دیکھا کہ جب میں غفیر ہے جو علی کو لے کر جا رہا ہے درمیان، آواز دی خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑا۔ جب نہیں چھوڑا تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے آگے بڑھ کر علی کا دامن تھام لیا، علی کا دامن تھام لیا۔ ادھر علی کو فاطمہ کھینچ رہی تھی، ادھر ظالم علی کو کھینچ رہے تھے۔ جب ظالم نے دیکھا تو قنفذ کو حکم دیا فاطمہ کے ہاتھ کو چھڑاؤ۔ آپ کو یاد ہے نا ہرملہ سے ہمارے ساتھ نے یہی کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ آج فاطمہ کے کلام کو قطع کرنے کا ذریعہ کیا اختیار کیا گیا؟ ایک تازیانہ بی بی کے بازو پہ مارا گیا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا، مگر آواز دی اب میں اپنے سر کے بال کھولے دیتی ہوں۔ جیسے کہا میں سر کے بال کھول رہی ہوں، بس ایک مرتبہ علی گھبرائے، پلٹ کے آواز دی فاطمہ خدا کے لیے بد دعا نہ کرنا، فاطمہ بد دعا نہ کرنا۔ فاطمہ خاموش ہو گئی، اٹھے ہوئے ہاتھ بد دعا کے لیے رک گئے۔ مجھے ایک منظر اور یاد آ گیا، ارے ایک ایسا موقع، وہ زینب جو یہ کہہ رہی تھی میں اس بازار میں نہیں جاؤں گی، اے شمر میں اس طرف سے نہیں جاؤں گی، اور شمر کہتا میں تم کو اسی طرف سے لے کر جاؤں گا، تو زینب کہتی ہے بچوں آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں تم آ ہی کے نا۔ بس ایک مرتبہ جیسی ہاتھوں کو بلند کیا، قدرت کی میں کہتا ہوں آواز آئی ہوگی زینب بولو تو صحیح، آج وہی ہوگا جو تم کہو گی، مگر زینب کی نظر پڑی کٹے ہوئے سر پر اسے، کیا دیکھا حسین رو رہے ہیں۔ یہ وقت کا علی ہے جو نوکے نیزہ پر آواز دے رہا ہے زینب تمہیں یاد ہے ماں کا معاملہ، بابا نے کہہ دیا تھا ماں بد دعا نہ کرنا زینب، تم بھی آج بد دعا نہ کرنا۔ ہاں بی بی نے اپنے ہاتھوں کو گرا دیا، شمر سے کہا شمر جا جس طرف سے چاہے لے جا، میں کہوں گا شہزادی ہاں یقیناً آپ کی پسلیاں ٹوٹی، آپ اس کیفیت میں گئی ہیں دربار میں، لیکن ہاں زینب کس کیفیت کے دربار میں جا رہی، ابن زیاد کے دربار، یزید کے دربار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام القلیمین القلیمون۔ پروردگار ہمارے سامنے ساحل کو قبول فرما، بہتر اندازے کر لے سنت سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و محمود رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے بعد ان کو امان اور سکون کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و محمود رکھ۔ خداوندہ ولایت و محبت اہل بیت پر ہم کو قائم رکھ، یہ سبیل اللہ، یہ اللہ کا حقیقی راستہ، خداوندہ ہمیں اس پر قائم و ثابت رکھ، تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ جو اس راستے سے ہمیں یا ہماری اولادوں کو یا ہمارے چاہنے والوں کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ ہماری اولاد، ہماری نسل قیامت تک اس عشق پر، اس محبت اور معرفت پر قائم اور باقی رہیں۔ جن حضرات نے جس طرح بھی ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے خداوندہ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل کریں، جو ان ایام کو اہمیت دیتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں خداوندہ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا عنوان سامنے داخل شامل فرما. ماتم زہرا. رو کر پکاری اپنے بابا کو، حسنین کی ضعیف ماں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ امین سرنا مصائب کا صحیفہ بی بی یا سیدہ ہے یا سیدہ ہے. اس ساری کائنات میں زہرا ہی ایسی ماں ہے، سایہ پیغن اسی پر زخموں کا آسماں ہے. توڑی گئی ہے ظلم سے بی بی کی پسلیاں، رخ سار پہ تباچ کا بی بی پہ ایک نشان ہے. یا سیدہ یا سیدہ ہے یا ہے یا سیدہ. دنیا سے جو یہ بات ہی کہتی چلی گئی ہے، بابا ستم کی مجھ پر وہ انتہا ہوئی ہے. پڑھتے جو دن پہ رات تو تاریک ہوتا دن، تلوار غم کلیجے پہ بابا میرے چلی ہے. یا سیدہ یا سیدہ ہے یا سیدہ یا سیدہ ہے یا ہو کر جہاں بھی موت بھی اجازت طلب ہوئی ہے، اس در کو آگ آپ کی
امت لگا رہی ہے. محسن شہید ہو گیا بابا ستم ہوا, بابا تمہاری فاطمہ چکرا کے گر پڑی ہے. یا سیدہ ہاں یا سید ہے یا سیدہ ہے یا سید. بعد رسال زہرا بھی غم کا سفر رہا ہے, جس کی مثال شام ہے کوفہ ہے کربلا ہے. زہرا کے بیٹے بیٹیاں خون میں نہا گئے, نیزے پہ کوئی سر پہ ریدا ہوا ہے. یا سیدہ یا سیدہ ہے یا سیدہ ہے یا یہ ماں جب اپنے لال کے لاشیں پہ آئی تھی, آنکھوں سے اشک لب پہ بس یہ دہائی تھی. کہتی تھی میرے لال یہ میرے تشنہ لب حسین, تو ہی تو مجھ غریب کی ساری کمائی تھی. یا سید ہاں یا سیدہ ہے یا سید. دنیا سے جو یہ بات ہی کہتی چلی گئی ہے, دنیا سے جو یہ بات ہی کہتی چلی گئی ہے. بابا ستم کی مجھ پر وہ انتہا ہوئی ہے. پڑھتے جو دن پہ رات تو پڑھتے جو دن پہ رات تو تاریک ہوتا دل, تلوار غم کلیج پہ بابا میرے چلی ہے. یا سید ہاں یا سیدہ یا سیدہ نور نگاہ شافع محشر ہے سیدہ, نور نگاہ شافع محشر ہے سیدہ, نور نگاہ شافع محشر نور نگاہ شافع بانو شیر خالق اکبر ہے سیدہ, نور نگاہ شافع
نگاہ شافع محشر سیرت میں چال ڈھال میں صورت میں شکل میں سیرت میں چال ڈھال میں صورت میں سرتا قدم رسول کا پیکر ہے سیدہ نور نگاہ شافع ہر کذب سے ہے دور ہر ایک رجس سے ہے پاک ہر کذب سے ہے دور ہر ایک رجس سے ہے آئینہ صفات پیغمبر ہے سیدہ نور نگاہ شافع جھٹلا رہا تو ہے سر دربار سوچ لے جھٹلا رہا تو ہے دربار سوچ لے واللہ اعتبار پیغمبر ہے سیدہ نور نگاہ شافع محشر ہے سیدہ اور وہ آگ دینے والا در اہل بیت کو وہ آگ دینے والا کیا خوب جانتا تھا کہ در پر ہے سیدہ نور نگاہ شافع دربار میں مدینے کے چادر تو تھی نصیب دربار میں مدینے کے چادر دربار شام میں تو کھلے سر ہے سیدہ نور نگاہ شافع محشر ہے سیدہ